وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان إلا ما علم اور بعد میں بھی اسی کا حکم چلے گا. اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے, انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہو, اور جسے چاہے اللہ اپنی نصرت سے نوازتا ہے اور سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں, زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک پیدا کیا, مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کی مانگ کریں. کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے, اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے اور زیادہ آباد کیا. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا, بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 1-10 سورہ روم. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ کا نظام عروج و زوال یہ روز ازل سے ہے اور روز ابد تک رہے گا. قوموں کی عروج و زوال کی داستانیں بہت طویل ہیں اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے بھی بہت وقت چاہیے, لیکن مختصر الفاظ میں اگر بات بیان کی ہے تو جن قوموں نے عروج پایا دین کے لحاظ سے, اللہ کی اطاعت کے لحاظ سے, اللہ کی فرمانبرداری کے لحاظ سے, وہ حقیقت میں ان کو اللہ نے عروج دیا. اور جو لوگ زوال پذیر ہوئے ان کے زوال میں بھی یہی بات شامل تھی کہ اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, دین اسلام سے روگردانی, یہ زوال کا باعث بنا ہے. بنی اسرائیل ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے عظیم ترین بنایا تھا یہود, اور قرآن پاک نے یہود کا جب تذکرہ کیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, فرمایا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہم نے نازل کی, اور ہم نے بہت بڑی نعمت یہ نازل کی کہ ہم نے پوری کائنات پر تمہیں فضیلت دی. پوری کائنات پر ایک قوم کو فضیلت تھی اور اس کی فضیلت مسلمہ تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت تھی
لیکن ہوا کیا؟ قرآن کی ہی الفاظ ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کچھ کی چہرے بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل کیے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کہاں واقع ہوا ہے کہ جب تک یہود اللہ کے فرمانبردار رہے، دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں رہے، دنیا کے اندر عزت عظمت ان کے قدم چومتی رہی، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی، دنیا کے اندر اکڑ گئے، دنیا کے اندر انہوں نے اپنی مرضیاں شروع کر دی، اپنے قوانین، اپنے دستور، اپنے آئین بنانی شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور ایسی ذلت اور ایسی رسوائی کہ آج تک وہ ذلت اور رسوائی ان کی کسی صورت میں ختم نہیں ہو رہی اور قیامت تک ختم نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ فرمایا اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ اللہ نے ضربت کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز ڈال دینا تو اسے ہٹے گی نہیں واپس۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کو ہر وقت گھیرے رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دنیا کے اندر یہود پر اللہ کا غضب ہمیشہ رہے گا، وہ کسی لحاظ سے نہیں رہے گا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کیوں ہوا ان کے اوپر؟ ایسا معاملہ کیوں ہوا کہ یہ اللہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں زوال پذیر ہوئی ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی نقطہ موجود ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے، یہ تباہی صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہوتی کہ ایک قوم دنیاوی طور پر تباہ ہو جائے آخرت میں بچ جائے گی، نہیں، جو دنیاوی طور پر تباہ ہوا آخرت کی بربادی تو یقینی ہے، پہلے آخرت کی بربادی آتی ہے پھر دنیاوی بربادی آتی ہے۔ ایسا ہی آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کا معاملہ کہ امت مسلمہ کو اللہ نے کتنا عروج دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، قرآن پاک کے ذریعے امت مسلمہ کو اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر مسلمانوں کو برپا دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک وہ وقت آیا کہ بیت اللہ کی چابیاں لا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ چابیاں ہیں، آپ اس کو مرضی حوالے کر۔ ایک وہ وقت تھا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک وہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر وہاں پر اللہ کی آواز کو بلند کرو، وہاں پر آج اذان دینی ہے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے اسلام کو کیسے غالب کیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر اپنے گھر کے اندر غیر ہو کر رہ گئے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے لیے واہ ہو گئی۔ جس طرح مسلمان چلتے تھے اسی طرف اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور نصرتیں ان کے شامل حال رہتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایک مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے دور میں حکمرانی پہنچی، 36 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکمرانی پہنچی، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو 62 لاکھ مربع میل پر 62 لاکھ مربع میل پر دنیا کی اس سے بڑی حکمرانی کبھی قائم نہیں ہوئی، کسی کی بھی قائم نہیں ہوئی جو اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں ڈالے۔ 22 لاکھ مربع میل 62 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی پہنچی، اور پھر جس طرح مسلمان رخ کرتے تھے اللہ کی رحمت ہی اسی طرف جاتی تھی۔ مسلمان دریاؤں میں اترتے تھے، دریا راستے دیتے تھے، مسلمان جنگلوں میں جاتے تھے، جنگل کے درندے ان کے لیے جنگلات خالی کر دیتے تھے،
مسلمان دریاؤں کو خط لکھتے تھے، دریا جو ہے دنیانی اس دریا کی بند ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان اتنے سرخرو تھے اور اتنی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا حکمران نہیں تھا جو باوجود حکمران بھی ہو لیکن مسلمانوں کے سامنے مغلوب نہیں۔ مسلمانوں کے سامنے مغلوب تھا، ہر طبقہ مغلوب تھا، ہر فرد مغلوب تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب کیا وجہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو اتنا عروج حاصل ہوا؟ ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات ملتی ہے کہ خیر القرون کے دور میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ تصویر تھے ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ آدھے اسلام کے اندر ہے آدھے اسلام سے باہر ہے۔ وہ مسلمان بھی ہیں وہ یہودی بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں وہ منافق بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں وہ ہندو بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، ان کا ایک ہی معاملہ تھا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس دور کے مسلمانوں کے حوالے سے آپ کو یہ بات ملتی ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کچھ تو ہم مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، بلکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، اللہ سن لیا، اللہ اطاعت کرتا۔ اس میں نافرمانی کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار تھے، وہ اسلام کے فرمانبردار تھے، وہ اسلام کے متوالے تھے، وہ اسلام کے رکھوالے تھے۔ پوری دنیا ان کی فرمانبردار تھی، پوری دنیا ان کے سامنے زیر ہو گئی جب وہ اللہ کی فرمانبرداری میں تھے۔ جب تک اللہ کی فرمانبرداری میں یہ امت رہی ہے ان کے عروج کا دور رہا ہے، اور جب انہوں نے نافرمانیاں اپنے سینے سے لگا دی اور آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر سوال آنا شروع ہوا، پھر سوال آنا شروع ہوا، پھر سلطنتیں ختم ہونا شروع ہوئی، ملک واپس چھننے شروع ہوئے، پھر خلافت ختم ہونا شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ مسلمان اتنے بڑے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان سب سے زیادہ تقسیم شدہ قوم ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حاکمیت پر قائم ہو، جو دین اسلام کے صحیح منہج کو سامنے رکھتا ہو، جو قرآن و سنت کا صحیح آئینہ دار ہو، علم بردار ہو۔ دنیا کے اندر آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ پھر ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم زوال پذیر کیوں ہیں تو یہ بات سوچنی ہی بڑی عجیب ہے۔ یہ بات تو سوچنی بڑی عجیب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں تو ہمیں عروج کیسے مل سکتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ نماز کو تو مانتے ہیں، سودی معیشت ساتھ لے کر چلتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، کافروں کا نظام اس پر راضی ہے، روزے کو رکھتے ہیں لیکن ساتھ یہ یہود و نصارہ سے دوستیاں بھی ہیں، ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جا کر بتوں کے سامنے بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے گزارش بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جا کر قبروں کے سامنے بھی گر جاتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، یہ جا کر بابوں سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں اور پتھروں کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے دو؟ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد جو مرضیاں کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد و پیمان ہے کہ اللہ اب میری زندگی کے ہر لمحے میں حکمرانی ہوگی تو تیری، میری زندگی کے ہر لمحے میں اگر اطاعت ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اگر میں چلوں گا تو دین اسلام پر چلوں گا۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کا حال، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کو مان لیا بعض کو نہیں مانا، بقول کسی کے کہ مسلمانوں کو ایسا خدا ہاتھ آ گیا ہے، ایسا رب مل گیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو مرضی ہے کرتے رہو، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو ایسا پیغمبر مل گیا ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو مرضی ہے کرتے رہے، اس کی سنتوں کو اپنے
اسے پش ڈال لیں، سنتوں کو زندگی سے نکال دے، اس کے طریقوں کو کوئی جگہ نہ دے، پھر بھی وہ رسول ان کی شفاعت کرے گا۔ مسلمانوں کو ایسا دین مل گیا ہے کہ جس دین پر نہ چل کر بھی یہ سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے۔ تو مسلمانوں، یہ تو تمہاری اپنی سوچ اور فکر ہو سکتی ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہارے دماغ کی اختراع ہے، یہ تمہاری سوچ اور فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ جب صحابہ کرام گئے ایک علاقے میں اور وہاں جا کر لوگوں سے انہوں نے تبلیغ کی، دین کی دعوت پیش کی، انہوں نے پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں چیز کریں فلاں چیز کریں، انہوں نے فرمایا کہ کونوا مثلنا، اگر آپ نے دین اسلام کو دیکھنا ہے کہ کیسا بننا ہے، کیا بننا ہے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب وہ ہمارے جیسے کیسے تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج انصاف کے ساتھ کہیے گا، دنیا کا کوئی انسان سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ ہمارا کردار، ہمارے عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ہر چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہم کیسے دنیا کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسا عقیدہ بناؤ، ہمارے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق بناؤ، ہمارے جیسا دین کے اوپر چلنے کی محبت اور اطاعت کا جذبہ بناؤ، ہمارے جیسا دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا اپنے آپ کو بناؤ۔ وہ ایک آئینہ تھے قرآن و سنت کے، وہ قرآن و سنت پر چلنے والے تھے۔ آج مسلمانوں کا جو حشر ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون۔ فرمایا کہ تم یہ جو حرکتیں کرتے ہو کہ بعض اللہ کا مان لیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھئی نماز ہم اسلام کے مطابق پڑھیں گے، لیکن جو ہماری معیشت ہے وہ انگریز کی معیشت ہوگی، وہ سود کا نظام ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا نظام نہیں چلے گا۔ ہماری خوشیاں کیسی ہوگی، میری شادی کیسی ہوگی؟ میری شادی ہندوؤں کے مطابق ہوگی، جس طرح ان کا کلچر ہے، ان کی بارات ہے، ان کا آنا جانا ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کی مہندی اور مائیاں ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا میرا نظام نہیں چلتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں مسلمان کہ جب تک یہ نظام، یہ قانون جو انگریز کا لایا ہوا قانون ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا میں کسی اور قانون کو نہیں مانتا۔ اللہ کے قانون کو ہم نے پسے کش ڈال دیا، اللہ کے اصولوں کو ہم نے پسے کش ڈال دیا۔ نظام معیشت اللہ کا نہیں ہے، نظام معاشرت اللہ کا نہیں ہے، نظام قانون اللہ کا نہیں ہے، نظام تعلیم اللہ کا نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے صرف نمازیں پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم عروج پا جائیں گے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمازیں پڑھنے سے عروج نہیں ملے گا، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے سے ملے گا۔ صرف تسبیحات، ہاتھ میں تسبیحاں لے لیں، 1000 کی لمبی تسبیحاں لے لیں، ان پر حق ہو کے نعرے لگاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل اور جان سے، جب تک پورے جسم سے، جب تک پورے عقیدے سے قرآن و سنت کو مان نہیں لیتے اور اس پر عمل نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ کو عروج نہیں مل سکتا، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو ہمارے دین کو چھوڑ دے گا۔ لفظ دین بڑا وسیع ہے، یاد رکھیں، لفظ دین اسلام اور دین میں فرق ہے۔ میں نے کئی جمعے اس موضوع پر پڑھائے تھے کہ اسلام یہ 5 بڑے اعمال کا نام ہے اور کلمہ شہادت اس میں داخل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج آ رہے ہیں۔ معاملہ بڑا تھوڑا چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے کر۔ اب کافروں کا دربار ہے، کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کی نگاہ ہے کہ یہ کیسے کھانا کھا رہے ہیں، کیا اس کا انداز ہے، کیا ان کا طریقہ ہے، کیا ان کی ابتدا ہے، کیا ان کی انتہا ہے۔ آج تو ہمارے ہاں سے جب لوگ یہودیوں کے ہاں جاتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں جاتے ہیں، ان جیسا لباس پہنتے ہیں، ان جیسی شکلیں بناتے ہیں،
ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا تم جو مرضی ہے کر لو، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم جو مرضی ہے کرو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جاؤ، پھر تم سے وہ راضی ہو۔ ہم اپنے آپ چھوڑ دیتے ہیں، سیکولرزم اختیار کرتے ہیں، ہم سیکولر مسلمان ہیں، ہم فلاں مسلمان ہیں، ہم فلاں مسلمان ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے مسلمان بھی ہو اور سیکولر ہو، مسلمان بھی ہو روشن خیالی کی باتیں کرتا ہو کہ روشن خیالی، روشن خیالی کا کیا معنی ہے؟ روشن خیالی کا الفاظ دیگر یہ معنی ہے نہ میرا کوئی دین ہے، نہ میرا کوئی مذہب ہے، نہ میرا کوئی پیغمبر ہے، نہ میرا کوئی رب ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہی میں مانتا ہوں، اس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ مسلمان یہ بات مانے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروردہ تھے، جو تابعدار تھے، جو فرمانبردار تھے، قربان جائے صحابہ کرام پر، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، لوگ نگاہیں جوڑ کر بیٹھے ہیں، یہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ یہاں آ کر انہوں نے اپنے طریقے اختیار کیے، ہمارا طریقہ ہے، انہوں نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانا شروع کر دیا، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، منہ میں ڈالنے کے بجائے نیچے گر گیا، دوسرے نے ساتھ سے کونی ماری، خبردار نہ اٹھا کر کھانا۔ کیوں؟ یہ بڑے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ وتیرہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں اب لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھانے کو فخر سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھانے کو فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندو آپ جانور کو دیکھیں، جانور کھڑا ہو کے کھاتا ہے، کبھی جانور بیٹھ کے نہیں کھائے گا۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی، جانور کھڑا ہو کے کھاتا ہے اور بیٹھ کے ہضم کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمان کو اتنا عظیم دین دیا ہے کہ یہ بیٹھ کر کھاتا ہے، کھڑا ہو کر ہضم کرتا ہے، یہ کھاتے ہی وہاں پر لیٹ نہیں جاتا، یہ کھاتا ہے پھر اللہ کی نعمت کی شکر کے طور پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر پھیلتا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے چل کھڑا ہوتا ہے، حلال کاروبار میں نکل جاتا ہے، یہ کھاتے ہی وہیں پر لیٹ نہیں جاتا، کھڑا ہو کے کھایا اور اس کے بعد بیٹھ گیا نہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک ایک بات میں رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ لقمہ نیچے گرا، ساتھ والے نے کہا نہیں اٹھانا، کہیں گے کتنے بھوکے ہیں، اتنی ڈشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اٹھا کر کھا لیا۔ اس نے لقمہ اٹھایا، اٹھا کر لقمہ صاف کیا اور ساتھ کر کے اپنے منہ میں ڈالا اور ساتھ یہ الفاظ کہے اتدرک سنت حبیبی لہؤلاء احمد، ان بے وقوفوں کی خاطر میں سرور کونین کا دین چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا دین چھوڑ دوں ان کی خاطر؟ آج ہم لوگوں کی خاطر رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، آج ہم رشتہ داروں کی خاطر رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، آج پڑوسیوں کے خاطر رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، آج اللہ کی قسم بیوی سے مجبور ہو کر رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، بچوں سے مجبور ہو کر رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، بچے مجبور کر رہے ہیں، خاندان مجبور کر رہا ہے، عزیز وقارے مجبور کر رہا ہے، ساری دنیا مجبور کرتی رہے، تیرے دین کا امتحان ہے۔ اگر تو دین پر رہا اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ اگر تو بچوں کے سامنے گر گیا، بیوی کے سامنے گر گیا، دوست و احباب کے سامنے گر گیا، لوگوں کے سامنے گر گیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ تو نے اللہ سے وفا نہیں کی، تو نے اللہ کی بات کو نہیں سمجھا ہے، تو اللہ کو نہیں مان سکا ہے، اللہ کی قدر تو نے نہیں کی ہے۔ اس بنا پر یاد رکھیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، امتحان زندگی میں ہر لمحے آپ کا آئے گا، ایک طرف دین ہوگا، ایک طرف لوگ ہوں گے، ایک طرف دین ہوگا، ایک طرف خواہشات ہوں گی، ایک طرف دین ہوگا، اسلام ہوگا، دوسری طرف یہود و نصارہ کا پیغام اور ان کی خواہشات ہوں گی۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے کس کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ نے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، رسول اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا، تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملے گی۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کچھ پریشانیاں آ جائیں، کچھ مصیبتیں آ جائیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن آخرت اللہ نے بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پر تبدیلی مسلط نہیں کریں گے۔ آپ کو بدلنا پڑے گا، عقیدہ آپ کو بدلنا پڑے گا، اللہ مسلط نہیں کرے گا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، نظریہ آپ کو
بدلنا پڑے گا، سوچیں آپ کو بدلنی پڑے گی، نظام آپ کو بدلنا پڑے گا، اس کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ جدوجہد کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم میدانوں میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا دل کا حدود اللہ کی حدیں متعین ہیں، اللہ کی حدیں مقرر ہیں، یہ اللہ کی حد ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں جو حلال ہے یہ اللہ کی حد ہے، جو حرام ہے یہ اللہ کی حد سے باہر ہے۔ حلال کھانا ہے، حرام کے قریب تک نہیں جانا، جو حلال کھاتا ہے حرام کے قریب تک نہیں جاتا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جو حرام بھی کھا لیتا ہے حلال بھی کھا لیتا ہے، فرمایا ایسا بندہ اللہ کو چاہیے، ایسا بندہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، ایک انسان بیت اللہ میں آتا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، ہاتھ اس کے گرد آلود ہوتے ہیں، چہرہ خاک آلود ہوتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر چیتڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، اس کی التجا کو مان لیا جائے۔ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میری مشکل حل کر دے، اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری ساری چیزیں اس قابل ہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے، لیکن ایک عمل تیرا ایسا ہے جو ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے، میں رحم کرنا چاہتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے رحم نہیں کر سکتا، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے بخش نہیں سکتا، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے معاف نہیں کرتا۔ اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ تو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام سے تیرا جسم بنا ہوا ہے، حرام سے تیرے کپڑے بنے ہوئے ہیں، حرام سے تیرا گھر بنا ہوا ہے، حرام سے تیری گاڑی چل رہی ہے، سارے کا سارا تیرا حرام کا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، میں تیری دعا کو قبول کر سکتا ہوں، دعا قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حالات ایسے ہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے لیکن تیرے عمل کی وجہ سے تجھ پر رحم نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ کی حدیں متعین ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، خبردار دین اسلام کے اندر اختلاف پیدا نہ کرنا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان ایک تقسیم میں نہیں ہے، علاقائی تقسیم ہے، دین کی تقسیم ہے، مسالے کی تقسیم ہے، قوموں کی تقسیم ہے، ملکوں کی تقسیم ہے، چھوٹے بڑے کی تقسیم ہے، امیر اور غریب کی تقسیم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام تقسیموں سے منع کیا تھا۔ خبردار تم ایک ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا پیغمبر ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، کیا تمہیں ایک نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اندر فرقہ واریت کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے اندر یہ باتیں جنگ و جدل اور نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو۔ بدنصیبی یہ ہوئی کہ مسلمان ایک اللہ کے ماننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن ایک اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے ہزاروں رب بنا رکھے ہیں، ہزاروں خدا بنا رکھے ہیں، نام ان کا اللہ نہیں ہے لیکن کام ان سے اللہ کا لیتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، داستہ دستگیر سمجھتے ہیں، بگڑیا بنانے والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے کہ مسلمان اللہ کے دین پر مکمل عمل پیرا نہیں ہے، دین کے اندر اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک واقعہ غزوہ احد، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے کہ مسلمان فتح یاب ہونے کے بعد مسلمان شکست کھا گئے۔ کیا وجہ بنی؟ مطالعہ کرو اس واقعے کا، مطالعہ کرو اس کا۔ وجہ صرف ایک بنی، صرف ایک وجہ کہ سرور کونین نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں سے ہلو گے خبردار یہاں سے نہیں ہلنا۔ اگر ہماری شکست ہو جائے اور ہمارے جسموں کو پرندے کھا جائیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔
مسلمانوں سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا اسے کہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر نہیں تھی۔ آج تو جان بوجھ کر مسلمان سارے کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر دین کے خلاف چلتے ہیں، جان بوجھ کر رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف چلتے ہیں، جان بوجھ کر قرآن کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر نہیں تھا، وہ خطا تھی، اجتہادی خطا تھی کہ انہوں نے کہا چلو نکل جاتے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں۔ اب جب واپس پلٹے تو کیا ہوا؟ جنگ کا نقشہ اللہ نے بدل دیا، مسلمان فتح یاب تھے، مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے 70 صحابہ کا خون دینا پڑا۔ 70 صحابہ کی قربانی دینی پڑی۔ آج ہم روتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان کر کیا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ مسلمان اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، کتنی فرما برداری رسول اللہ کی ہو رہی ہے، دین اسلام پر کتنی عمل پیرا ہے۔ یہ تو پھر قربانیاں دینی پڑے گی، یہ مصیبتیں ہمارے گلے میں پڑے گی۔ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں پر اتنی آزمائش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گڑے میں گر گئے، آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر اڑ گئی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ ساری کی ساری مشکلات کیوں آئی؟ نبی کی ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ دن رات ہم نافرمانیاں کرتے ہیں نبی کی، اور ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ ساری مصیبتوں کا حل یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی زندگی بسر کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ، فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ